آپ نہ رہے تو اس علاقے کی سرداری کس کو ملے گی؟ کبھی کبھی آپ سمجھنے کے لیے ماضی میں جانا تم اور میں ان کے لیے محض کٹپتلیاں ہیں جنہیں وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اصلی مجرم پہنچنے کا ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے شیر۔ کسی کو مارے نا جگرا چاہیے ہوتا۔ السلام علیکم دوستوں، ویلکم بیک ٹو جیو ریویوز زون۔ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہم ٹی وی کے پاپولر ڈرامہ زنجیریں کے ایپیسوڈ 28 کے پرومو کے بارے میں۔ لیکن صرف پرومو تک ہی بات نہیں ہوگی، بلکہ ہم اس بات کو بھی ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کہانی اب کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے اور آنے والے ایپیسوڈز میں کیا کچھ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ پریویس ایپیسوڈز پر کچھ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تھوڑا سا پچھلا کانٹیکسٹ سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے ایپیسوڈ 26 اور 27 میں دیکھا، سربلند ایک بہت کریٹیکل سچویشن میں تھا اور اس وقت ربیہ نے جس طرح اس کی مدد کی وہ کہانی کا ایک بہت امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اب جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ کہ سربلند اس وقت گھر کے اندر ہی موجود ہے، لیکن ایک ایسے خفیہ کمرے میں جہاں تک کسی اور کی پہنچ نہیں ہے، یعنی وہ بالکل سامنے ہوتے ہوئے بھی سب کی نظروں سے اوجھل ہے۔ اور دوستو، یہاں پر کہانی کا سب سے اسٹرانگ ایلیمنٹ آتا ہے راز، کیونکہ جتنا بڑا راز ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کے کھولنے کی ٹینشن ہوتی ہے۔ سوراب لالا نے جب گلزمان سے سربلند کے بارے میں پوچھا تو اس نے بھی سچویشن کو ہینڈل کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ وہ شہر چلا گیا ہے، یعنی ابھی تک سچ کو پوری طرح چھپایا گیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سچ کب تک چھپا سکتا ہے۔ اب اگر ربیہ کے کردار کی بات کریں تو اس وقت وہ ایک بہت ہی کمپلیکس سچویشن میں ہے۔ ایک طرف اس کا فرض ہے اور دوسری طرف اس کے جذبات۔ وہ خاموشی سے سربلند کی دیکھ بھال کر رہی ہے، لیکن اس کی ہر حرکت میں ڈر بھی نظر آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ ہر وقت اس خوف میں جی رہی ہے کہ کہیں یہ راز سامنے نہ آ جائے۔ اب پرومو کی طرف آتے ہیں۔ اب اگر اسپیشلی ایپیسوڈ 28 کے پرومو کی بات کریں تو پرومو کلیئرلی یہ سگنل دیتا ہے کہ ٹینشن اب اور بڑھنے والی ہے۔ کریکٹرز کے چہروں پر جو سنجیدگی ہے، ان کی آنکھوں میں جو بے چینی ہے، وہ سب کچھ بنا لفظوں کی بھی بہت کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جہاں ڈائیلاگ کم اور ایکسپریشن زیادہ کام کرتی ہے۔ پرومو کا جو اوورآل موڈ ہے وہ ایک کانسٹنٹ ڈر اور انسرٹینٹی کے احساس دیتا ہے۔ ایسا فیل ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت کچھ بھی سچ سامنے آ سکتا ہے اور پھر سب کچھ بدل جائے گا، اور خاص طور پر یہ خفیہ کمرہ یہ کہانی کا ایک سینٹرل پوائنٹ بن چکا ہے۔ اب پریڈکشن یہ ہے، اسٹرانگ چانسز ہے کہ ایپیسوڈ 28 میں اس کے بعد کسی نہ کسی کو اس راز کا بھنک ضرور لگے گی۔ ہو سکتا ہے کہ سوراب لالا خود سچ کے قریب پہنچ جائے یا پھر کوئی اور کریکٹر ایکسیڈنٹلی اس راز تک پہنچ جائے۔ گلزمان کا رول بھی یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ کیا وہ اس راز کو بچا پائے گا یا پھر کسی پریشر میں آ کر سچ بیان کر دے گا؟ اور جیسے ہی یہ راز سامنے آئے گا تو گھر کے اندر جو پاور ڈائنامکس ہے وہ پوری طرح چینج ہو جائیں گے۔ ایک چھپا ہوا سچ جب سامنے آتا ہے تو صرف ایک انسان افیکٹ نہیں ہوتا بلکہ پورا سسٹم ہی ہل جاتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈرامہ تھوڑا سلو چل رہا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ سلو پیس ایکچولی بلڈ اپ کریٹ کر رہا ہے، یعنی ہر چھوٹی چیز ایک بڑے بلاسٹ کے لیے گراؤنڈ ورک تیار کر رہی ہے، اور جب یہ راز فائنلی سامنے آئے گا تو اس کا امپیکٹ اور بھی زیادہ پاورفل ہوگا۔ اب میں نے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے خیال میں کیا سربلند کا یہ راز زیادہ دیر تک چھپ سکتا ہے؟ اور اگر یہ سچ سامنے آئے گا تو سب سے زیادہ ریئیکشن کس کا ہوگا؟
क्या रबिया इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो इस सब का सामना कर सकें? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, मैं आपके थॉट्स ज़रूर रीड करता हूँ। अगर आपको ऐसे ही डिटेल ड्रामा एनालिसिस और टीजर रिव्यूज़, प्रोमो ब्रेकडाउन्स पसंद है तो जियो रिव्यूज़ जोन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।